حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تو بستی کی ایک بڑی پہاڑی پر، جو بہت بڑی پہاڑی تھی، وہ پھٹی اور جس کے اندر سے اونٹنی نکلی، اور اونٹنی نے باہر آتے ہی بچہ جنا، یعنی وہ حاملہ تھی، اونٹنی آئی اور آنے کے بعد سب کے سامنے اس نے بچہ جنا۔ یہ بہت بڑا معجزہ تھا۔ ایک تو یہ کہ بغیر ماں اور باپ کے اونٹنی کا نکلنا، اور اسی کے ساتھ ساتھ میں وہ اونٹنی جو بغیر ماں اور باپ کی آئی اور اس نے آتے ہی فوراً بچے کو بھی جنم دیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نشانی جب طلب کی تھی تو نشانی کے بعد وہ اسلام قبول کرتے، حضرت صالح علیہ الصلاۃ والتسلیم پر ایمان لے آتے، مگر بستی کے لوگوں نے اتنے بڑے معجزے کو دیکھ کر بھی ایمان لانے کے بجائے اونٹنی کی کونچیں ہی کاٹ دی۔ اللہ اکبر! اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب اترا اور ان پر ایک چنگار مسلط کر دیا گیا کہ ایک فرشتے نے چیخ ماری اور اس چیخ کی وجہ سے بستی کے لوگوں کے بھیجے دماغ سب کے سب پھٹ گئے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا جب اس قوم نے حضرت صالح علیہ السلام کی نافرمانی کی۔ سورہ ہودی کو اگر آپ آگے دیکھیں، آیت نمبر 69 کو اگر آپ دیکھتے ہیں، اس کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حوالے سے تذکرہ فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام، اس کے بعد اس کا خلاصہ آپ یوں سماعت کر لیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کا جو تذکرہ ملتا ہے کہ ہمارے فرشتے قاصد بن کر انسانی شکل میں حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی مہمانی کے طور پر بچھڑے کو ذبح فرمایا اور ذبح کر کے بھونا اور انہیں کھانے کی دعوت دی۔ جو فرشتے قاصد بن کر آئے تھے، اب ظاہر سی بات ہے کہ فرشتے کھاتے پیتے تو نہیں ہیں، اب جب ان کو دعوت دی مگر انہوں نے کھانے میں کسی رغبت کا مظاہرہ نہیں کیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھے کہ یہ لوگ کہیں دشمنی کی وجہ سے کھانے سے گریز نہ کر رہے ہو، لہذا ان سے خوف زدہ ہو گئے۔ تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے نہ کھانے کی وجہ کوئی دشمنی نہیں ہے، بلکہ ہم فرشتے ہیں اور اس لیے ہم نہیں کھا رہے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے فرشتے نوری مخلوق ہے، وہ کھاتے پیتے نہیں ہیں۔ ہم تو قوم لوط کے عذاب کے احکام لے کر آئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم پر عذاب نازل فرمانے والا ہے، ہم راستے میں آپ کو اولاد کی خوشخبری دینے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں اسحاق نامی بیٹا اور یعقوب نامی پوتا عطا فرمائے گا، یہ بشارت اور یہ خوشخبری دینے آپ کے پاس آئے ہیں۔ ہم تو لوط علیہ السلام کی قوم کے پاس جا رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے ہم اس پر عمل کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ، آپ کی بیوی، قریبی کھڑی گفتگو سن رہی تھی اور عورتوں کے انداز گفتگو میں اپنے چہرے پر ہاتھ مارتی ہوئی انہوں نے کہا کہ میں بانجھ ہوں اور میرا شوہر بڑھاپے کی آخری عمر میں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر دراز ہو گئی تھی، اس موقع پر کہا کہ میں بانجھ ہوں، میرا شوہر بڑھاپے کی عمر میں ہے، بھلا ہمارے یہاں اولاد کیسے ہو سکتی ہے اور آپ ہمیں بیٹے اور پوتے کی بشارت دے رہے ہیں؟ فرشتوں نے کہا اس میں تعجب اور حیرانی کی کون سی بات ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گھرانے پر اپنی رحمتیں اور برکتیں اتارنے والا ہے اور وہ اتارنا چاہتا ہے، اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں۔ اللہ جب چاہے جسے چاہے اولاد عطا فرما دے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑی نرم دل حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، اور اس خوشخبری کو سننے کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی سفارش کرنے لگ گئے۔ جب خوشخبری سنی تو آپ نے ان فرشتوں سے کہا کہ لوط علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب والا سلسلہ ہے سفارش کرنے لگے۔ فرشتوں نے کہا کہ ان کی ہلاکت کا اٹل فیصلہ ہو چکا ہے، آپ برائے کرم اس میں مداخلت نہ کریں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم آیا ہے ہم نے اس پر عمل کرنا ہے۔ اب دیکھیں آیت نمبر 77 سے اگر آپ دیکھیں حضرت سورہ ہود کے اندر، جس میں اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے بعد قوم لوط کا جب تذکرہ فرمایا ہے، قوم لوط کے اندر جو گناہ تھا، وہ لوگ جو برائی کرتے تھے وہ ہم جنسی والا گناہ تھا۔ آج مغرب جو ہے وہ ہم جنسی کی طرف جا رہا ہے، اور اس طرف سے وہ لوگ ہم جنس پرستی کی بیماری کے شکار تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ وہ اس بد کرداری سے اجتناب کرے، باز آ جائے، لیکن وہ لوگ حضرت لوط علیہ السلام کی دعوت سے بالکل بھی متاثر نہ ہوئے،
اور بالکل ان کی بات کو نہیں مانا، ان کی اطاعت نہ کی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ میرے پروردگار مجھ کو اور میرے اہل خانہ کو اس برائی سے محفوظ فرما لینا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کی مدد کرنے کا جب ارادہ فرمایا اور اپنے فرشتوں کو حضرت لوط علیہ السلام کی بستی کی طرف عذاب کی خبر دے کر بھیجا، اور جب فرشتے قوم لوط کے پاس پہنچے تو کیفیت یہ تھی کہ وہ جو فرشتے آئے تھے بڑی خوبصورت شکل کے اندر آئے تھے، بڑی خوبصورت شکل کے اندر وہ فرشتے آئے۔ حضرت لوط علیہ السلام ان کی آمد پر بہت دل گرفتہ ہوئے کہ اب بستی کے لوگ ان خوبصورت نوجوانوں کو جب دیکھیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنی ہوس کا شکار بنا دے، نشانہ بنا دے۔ آپ کے غم کو دیکھ کر فرشتوں نے کہا، اے اللہ کے نبی لوط علیہ السلام، آپ کی قوم ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتی، آپ فکر نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کے پاس آنے والے ان فرشتوں کو حکم دیا ہے کہ وہ بستی پر عذاب مسلط کر دیں۔ چنانچہ فرشتوں نے بستی کو اپنے پروں پر اٹھا لیا اور اتنی اونچائی تک لے گئے اور پھر اونچائی پر لے جا کر اٹھا کر زمین کی طرف پھینک دیا اور پوری بستی کو بے دردی کے ساتھ پتھروں سے رون ڈالا۔ یہ قوم لوط پر عذاب تھا، بہت اونچائی پر لے جا کر پھر پوری بستی کو پلٹ دیا گیا اور پوری بستی کو اوپر سے پھینک دیا گیا۔ تو جس قوم نے نبی کی اطاعت نہ کی، نبی کے فرمان پر عمل نہ کیا، اس قوم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا۔ اس کے بعد اگر آیت نمبر 84 پر وہاں سے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے قوم مدین کا ذکر فرمایا جو کہ شرک کی برائی کے ساتھ ساتھ ناجائز منافع خوری، یعنی جو ہے دھوکہ دے کر منافع حاصل کرنا کاروبار میں، تو وہ ناجائز طور پر جو ہے یہ کام کیا کرتے تھے اور بت پرستی کا کام کرتے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ تم کاروبار کرتے ہو، بزنس کرتے ہو، اگر ناپ تول کرتے ہو تو پورا ناپو، اس میں دھوکہ دڑی والا معاملہ نہ کرو، اس میں کھوٹ والا کام نہ کرو، ناجائز کام نہ کرو۔ مگر حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت کو ماننے پر آمادہ اور تیار نہ ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں ایسا دین نہیں چاہیے جو انسان کو کاروبار بھی کرنے نہ دے۔ اور حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو گزشتہ جو امتیں تھیں، سابقہ جو امتیں تھیں، اور ان پر جو اللہ کا عذاب نازل ہوا ان کے انجام سے بھی آگاہ کیا، مگر ان کے تیور نہ بدلے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان پر اسی طرح کی چیخ کو مسلط کر دیا جس چیخ کے ساتھ قوم سمود جو ہے تباہ ہوئی تھی، برباد ہوئی تھی، اور یہ لوگ صبح کو اپنے گھروں میں تاب عذاب نہ لا کر ایسے اوندے منہ پڑے ہوئے تھے گویا کہ کبھی زمین پر آبادی نہیں تھے، اور پوری کے پوری قوم کو تباہ کر دیا گیا، پوری کی پوری بستی جو ہے عذاب کا شکار ہو گئی۔ تو پتہ یہ چلا کہ جہاں شرک بہت بڑا گناہ ہے، وہاں کاروبار کے اندر کھوٹ والا معاملہ کرنا، ناپ تول میں کمی کرنا اور ناجائز طریقے سے پیسہ حاصل کرنا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے جس کی وجہ سے اس قوم پر اللہ کا عذاب آیا۔ پھر ان نافرمان قوموں کے انجام پر بڑا بصیرت افروز تبصرہ کیا گیا جو عذاب الہی کے ذریعہ بنے، اور ان قوموں پر اللہ نے ظلم نہیں کیا۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس طریقے سے قوموں پر اللہ کا عذاب آیا گویا کہ اللہ نے ان پر ظلم کیا، نہیں، اللہ نے ظلم نہیں کیا۔ جب اللہ کا عذاب آیا تو ان کے خود ساختہ معبودان ان کے کچھ کام نہ آ سکے، جن کی وہ عبادت کرتے، جن کی وہ پوجا کرتے، پرستش کرتے، جنہوں نے بنا کر رکھا ہوا تھا، وہ معبود بھی ان کے کچھ کام نہ آئے۔ اللہ مختلف عذابوں سے نافرمان قوموں کی پکڑ کرتا ہے، اور اس کے عذاب کی ہر صورت ہی بڑی دردناک ہوتی ہے۔ انہوں نے نافرمانی کی تو اس کی سزا دی گئی۔ اس کے بعد بتایا کہ برائی سے رکنے والے عذاب کی گرفت میں آنے سے محفوظ رہتے ہیں۔ جنہوں نے بات مانی، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہو گئے، بچ گئے، ایسے جو قوم جنہوں نے بات مانی، اللہ تعالیٰ نے اس نبی کے ساتھ وہ ان لوگوں کو بچا دیا۔ چنانچہ فرمایا کہ کاش ہلاک ہونے والی قوموں میں ایک مؤثر حصہ ایسے لوگوں کا ہوتا جو نافرمانوں کو برائی سے روکتا، لیکن ایسے لوگ ہوتے بہت کم ہیں۔ البتہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو برائی سے روکنے والوں کو اللہ بچا لیتا ہے، یعنی جو برائی سے روکتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بچا لیتا ہے۔ اور جب تک بستی میں برائی سے روکنے والوں کا ایک مؤثر گروہ ہوتا ہے، اللہ ایسی بستی پر عذاب نازل نہیں فرماتا۔ اس لیے امر بالمعروف کرنا چاہیے، یعنی بھلائی کی طرف بلانا چاہیے،
برائی سے روکنا چاہیے. جب تک کہ ایسے لوگ موجود رہیں گے عذاب اللہ تعالیٰ نازل نہیں فرمائے گا. تو اس لیے ایسے لوگ جو نیکیوں کی تعلیم دیتے ہیں برائی سے روکتے ہیں ان کی قدر بھی کرنا چاہیے. یعنی اگر کسی قوم میں اصلاح کا کام ہو، تبلیغ کا کام ہو اور تبلیغ کی جد و جہد کرنے والے افراد پیدا ہو جائے تو وہ قوم ہلاکت سے بچ سکتی ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ اگر چاہیں کہ اللہ تبارک و تعالی عذاب نازل نہ فرمائے تو یہ تبلیغ کا کام کرے. آخری آیت میں یاد دہانی کرائی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے سابقہ رسولوں کے واقعات اس لیے بیان فرمائے ہیں کہ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی ہو اور اہل ایمان کے لیے سامان نصیحت ہو. کافروں کے لیے چیلنج ہے کہ وہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو اقدام کر سکتے ہیں کر گزریں، ان کا وہی انجام ہوگا جیسا کہ گزشتہ انبیاء کی امتوں نے نبی کی نافرمانی کی اور اللہ نے ان کو عذاب میں گرفتار فرمایا. تو جس طریقے سے انہوں نے مخالفت کرتے رہے تو ان مخالفین کا جو انجام ہوا ویسا ہی بلکہ اس سے بھی بدتر کہ یہ پیغمبر آخر الزماں اور محبوب خدا ہیں اور تمام انسانوں کے اعمال اور پھر ان کے انجام سے واقف ہے. تمام انسانوں کے معاملات آخری فیصلے کے لیے اسی کے سامنے پیش ہوں گے. خیر اسی میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کی جائے اور صرف اسی پر بھروسہ کیا جائے، اچھے کام کیے جائے، نیک عمل کیے جائے، اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کی جائے، اسی میں کامیابی اور کامرانی ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ تبارک و تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس آیت سے زیادہ سخت کوئی آیت نازل نہیں ہوئی. صحابہ نے ایک موقع پر ریش مبارک یعنی داڑھی مبارک جو تھی ان میں چند سفید بال دیکھے تو دیکھتے ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑھاپا بہت تیزی سے آ رہا ہے. تو آقا علیہ السلام نے اس موقع پر فرمایا تھا جس کا مفہوم ہے کہ مجھے ہود اور اس جیسی دوسری صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے. یعنی جو قوموں کے عذاب، قوموں پر اللہ کی نافرمانی کرنے پر جو اللہ نے عذاب نازل فرمایا ہے تو فرمایا جو اس جیسی صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے. علماء فرماتے ہیں کہ آپ کا اشارہ سورہ ہود کی اسی آیت کی طرف تھا جس میں آپ کو استقامت کا حکم دیا گیا ہے. سچ ہے کہ استقامت یہ عین کرامت ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ آقا کی صلاۃ و تسلیم سے سچی محبت کرے، آپ کی اطاعت کرے اور آقا کی صلاۃ و تسلیم کی فرمانبرداری کے اندر اپنی زندگی کے لمحات کو گزارے، اچھائیاں کرے، نیکیاں کرے، اللہ سے ڈرتے رہے، نافرمانی سے بچتے رہے، حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سنتوں پر عمل کرے، آپ کے طریقۂ کار پر عمل کرے. اس میں انشاءاللہ کامیابی اور کامرانی ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے، جو بھی بتایا گیا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں کو معاف فرمائے، نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے. جو کچھ بیان ہوا اس میں کچھ غلطی ہو اللہ اپنے حبیب کے نالے کریم کے صدقے میں معاف فرمائے. ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے. استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.